کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام آباد ذوق شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وعن انس انه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته، رواه البخاري۔ صدق الله العظيم۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد دبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى والبدوء اسم التصر۔ الہی بحق منی فاطمہ کے بحق والے منصوری خاتمہ، گردہ وطن رد کنی برقبول منو دست دامان آل رسول۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ دینے کے بعد، میرے نہایت ہی عزت کے لائق قابل صدقین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر میاں محمد جہانگیر صاحب اور معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث مبارکہ کو سن کر، سننے کے بعد سمجھ کر، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن انس انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وآكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته، رواه البخاري۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نماز سی پڑھے، یعنی ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کو منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھا لے، تو یہ وہ مسلمان ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو، لہذا تم اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ توڑو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور جس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، یعنی کعبہ شریف کی طرف، اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھا لیا، یعنی جس چیز کو ہم نے حلال قرار دے دیا اس نے اس کو کھا لیا، تو وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو اب جس نے یہ سارے کام کیے تو اب اللہ اور رسول کی ذمہ داری اس پر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اب اس بندے پر لازم ہے کہ وہ احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، پھر تم اللہ کے ذمہ کو توڑو نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات تم پر نازل فرمائے ہیں ان
پر عمل کر کے دکھاؤ، اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ اور آگے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وعن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما بلى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق علیہ۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، دیہات کا رہنے والا ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے کام کی ہدایت فرمائیے کہ میں وہ کام کر لوں تو جنتی ہو جاؤں۔ یعنی دیہات کا رہنے والا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے وہ کام بتا دیں جو میں کام کروں تو جنتی ہو جاؤں، میں وہ کام کروں تو جنتی ہو جاؤں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کہ تم نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، معمول آگے کی تشریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیں کہ میں وہ کام کروں تو جنتی ہو جاؤں، میں وہ کام کروں تو جنتی ہو جاؤں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن، پہلا کام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، رمضان کے روزے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ چار یہ باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک میں حج کا ذکر نہیں ہوا، وہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اب جب یہ حکم فرمایا تو وہ جو دیہاتی شخص تھا وہ بولے قسم اس کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں کبھی اس سے کچھ گھٹاؤں گا نہیں اور بڑھاؤں گا بھی نہیں، یعنی جو مجھے حکم دے دیا میں اسے کچھ کم بھی نہیں کروں گا اور نہ اسے زیادہ کروں گا۔ تو یہ کہہ کر وہ دیہاتی چل دیا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جو جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس دیہاتی کو دیکھنا، سبحان اللہ، جو جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس دیہاتی کو دیکھ لے۔ اب اس سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ جنتی آدمی کو دیکھنا ثواب ہے، جنتی آدمی کو دیکھنا ثواب ہے، اور یہ حکم کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس دیہاتی کو دیکھ لو۔ اب جنتی آدمی کو دیکھنا ثواب ہے اور اس سے نیک بندے کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ حل ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اس کی موت ایمان پر آئے گی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ اس کی موت ایمان پر آئے گی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، یہ جنتی ہے۔ تو اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بندے کے اعمال کے بارے میں پتہ ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ جب یہ چار اعرابی نے یہ سنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تو جب وہ جانے لگا اس نے کہا کہ میں اس سے کم نہیں کروں گا نہ اس سے بڑھاؤں گا۔ تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس دیہاتی کو دیکھو۔ پھر آگے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ
کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا ابعدک فی روایت غیرک قال قلت آمنت باللہ ثم استقم. حضرت سفیان ابن عبداللہ صفی سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے متعلق بتائیے اور اسلام کے متعلق ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور میں اس بات پر عمل کروں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے. تو جب حضرت سفیان نے یہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، ثم استقم، پھر تو استقامت اختیار کرو. اب یہاں پر یہ کیوں فرمایا کہ قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا بس وہ جنت میں داخل ہوا. اصل میں اس وقت باقی احکام اور نازل ہی نہیں ہوئے تھے، نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی اور احکام تھے ہی، بس صرف جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اس لیے یہ اس وقت حضرت سفیان نے پوچھا کہ جس وقت ابھی کوئی اور احکام آئے نہیں تھے. تو اس لیے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لا، ثم استقم، پھر تو اس پہ استقامت کر. جب تو اس پہ استقامت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ جنت دے دے گا. پھر آگے ارشاد ہے وَأَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ صَائِرِ الرَّاسِ نَسْمَعُ دُوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات فی اليوم واللیلۃ فقال هل علی غیرهن فقال لا الا ان تطوع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علی غیره قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة فقال هل علی غیرها فقال لا الا ان تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق. اب یہ روایت کرنے والے حضرت طلحہ ابن عبداللہ صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نجد سے ایک شخص آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. نجد سے ایک شخص آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہم اسے دیکھ تو رہے تھے لیکن ہم اس کے جو اثر وہ سمجھ نہیں رہے تھے پتہ یہ کس طرح کا یہ آدمی ہے. اب جیسے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو قریب آ کر وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتائیے، میں اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، دن رات میں 5 نمازیں تو وہ ادا کرو. اب وہ بولا کہ کیا اس کے سوا اور بھی نمازیں ہیں یا صرف 5 ہی ہیں؟ تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صرف یہ 5 ہی ہیں، یہ 5 ہی ہیں. ہاں اگر تم نوافل ادا کر سکتے ہو تو پڑھو. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں اور آگے تم اگر نوافل ادا کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو، بے شک نمازیں ادا کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو. وہ بولا اس کے سوا اور بھی روزے ہیں، یعنی رمضان کے رمضان کے 30 روزے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی فرض روزے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہاں اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو. اور پھر آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ دو. اب اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور زکوٰۃ ہے؟ تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فرض یہی ہے. اگر تم نفلی صدقہ دینا چاہتے ہو، کوئی اور اللہ کی راہ میں غریبوں کو میں تقسیم کرنا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. اور پھر
کیا تو وہ جب وہ شخص گیا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہوگا. اگر یہ شخص اپنی بات پہ سچا ہے قائم رہے گا تو پھر یہ کامیاب ہوگا. یہاں پر صحابہ کہتے ہیں کہ پچھلی جو حدیث ہے اس میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. اس نے بھی تو یہی کہا تھا نا جناب میں کچھ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا میں اس پر عمل کروں گا. آپ نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. اب یہاں پر بھی یہی شخص کہہ رہا ہے کہ نہ میں اسے کام کروں گا نہ بڑھاؤں گا. لیکن آپ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. یہاں پر آپ نے نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ سچا ہے تو کامیاب ہو جائے گا, اگر جھوٹا تو مذہب میں جائے گا. تو اب یہاں پر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ نجد کا رہنے والا ہے, یہ نجد کا رہنے والا ہے. تو نجد والوں کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی نہیں فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا بھی نہیں فرمائی. تو آپ نے اس لیے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. آپ کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اپنی بات پہ قائم نہ رہے. تو آپ نے اس لیے یہ بات فرمائی کہ اگر یہ اپنی بات پہ سچا ہے تو کامیاب ہو جائے گا, اگر یہ اپنے بات پہ قائم نہ رہا تو دوزخ میں جائے گا, پھر یہ ناکام ہوگا. پھر آگے ارشاد فرمایا وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان وفد عبد القیس لما اتبدوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم او من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقول او بالوفد غير خرابا ولا نداما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام وبيننا وبينك هذا حي من الكفار مدبر فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فاسألوا عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان ما تعطوا من المغنم والخمس ونهاهم عن أربع عن الحنطم والدباء والنكير والمصفة وقال احفظوهن وأخبروا بهن من ورائكم متفق عليه. یہ حدیث پاک مروی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد آیا, ایک نمائندہ آیا, اس کے ساتھ ایک نمائندہ بھی تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو. تو انہوں نے عرض کیا ہم ربیہ ہیں اور یہ وفد یا قوم خوب اچھے آگے. جب آپ نے فرمایا انہوں نے کہا جی ہم ربیہ قوم سے آئے ہیں, ہم ربیہ کے جو قبیلہ ہے ہم اس قبیلے سے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ آگے ہیں تو انہوں نے اچھا کر دیا, یہ آگے ہیں تو انہوں نے اچھا کیا اور یہ رسوا ہونے سے بھی بچ گئے اور شرمندہ ہونے سے بھی بچ گئے. آگے ہیں میری بارگاہ میں تو یہ رسوا ہونے سے بھی بچ گئے, شرمندہ ہونے سے بھی بچ گئے. تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ تک صرف محترم مہینے میں آ سکتے ہیں, ہم آپ تک صرف محترم مہینے میں آ سکتے ہیں. یعنی عرب کے اندر یہ تھا کہ جو محترم مہینے ہیں نا ان کو 4 مہینے رجب, ذیقعد, ذی الحج اور محرم ان کو محترم سمجھا جاتا تھا اور یہ اب بھی محترم مہینے ہیں. اور اہل عرب ان مہینوں کے اندر جو ہے نا وہ گناہ نہیں کرتے تھے کہ یہ محترم مہینے ہیں. حتیٰ کہ کفار بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے, جو کافر لوگ تھے وہ ان مہینے کا احترام کرتے تھے, ان 4 مہینوں کا. تو اب یہ جو وقت آیا نا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم محترم مہینوں کے علاوہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ محترم مہینے چل رہے ہو نا رجب, ذیقعد, ذی الحج, محرم, تو راستے میں لوگ ڈاکہ نہیں ڈالتے, اس کا احترام کرتے ہیں, لوٹتے نہیں ہیں راستے میں لوگوں کو. تو ہم اگر ان 4 مہینوں سے آگے پیچھے آئیں تو ہمیں اپنے لوٹنے کا جو ہے وہ خطرہ ہے, لوگ ہمیں لوٹ لیتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں. اس لیے یا رسول اللہ ہم ان 4 محترم مہینے کے علاوہ آپ کے پاس
آ سکتے. تو آپ جو ہے نا ہمیں فیصلہ کن خبر بیان کر دیں, فیصلہ کن جو ہے آپ ہمیں خبریں دے دیں تاکہ ہم پیچھے آنے والے تمام لوگوں کو نہ بتا دوں اور بعد میں ان کو کوئی پریشانی نہ بنے. اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا, تاکہ انہوں نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں فیصلہ کن باتیں بتا دیں تاکہ ہم اپنے پچھلوں کو یہ جا کر بتا دیں اور ہم اور ہمارے پچھلے لوگ ان باتوں پر عمل کریں یہاں تک کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں, یہاں تک کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں. اب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرابوں کے متعلق پوچھا, جو وفد آیا تھا ربیعہ کا, اب انہوں نے شرابوں کے بارے میں پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا. 4 چیزوں کا حکم دیا کرنے کا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا. اب 4 چیزوں کا کن کا حکم دیا؟ وہ یہ کہ اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا, اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا, اور وہ اللہ پر ایمان اس طرح لائے کہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور دوسرا کام یہ کہ نماز قائم رکھنے کا, اور تیسرا یہ کہ زکوٰۃ دینے کا, اور چوتھا یہ کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں. اور پھر آگے آئے کہ فرمایا کہ غنیمت میں سے 5واں حصہ بھی حاضر کرو, یعنی یہ بھی زکوٰۃ میں سے آ جاتا ہے کہ اس وقت چونکہ جہاد فرض ہو چکا تھا تو یہ مال غنیمت جب حاصل ہوتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت میں بھی سے کچھ حصہ ادا کرو. اب یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب 4 چیزوں سے منع فرمایا ان وقت کو, وہ کیا چیزیں ہیں؟ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیلیا سے بچتے رہنا, اور آگے فرمایا کہ تومبی سے, اور پھر فرمایا کہ لکڑی کی دوری سے, اور پھر فرمایا کہ تارکول کے پیالے سے بچتے رہنا. اب اصل میں یہاں پر یہ ٹھیلیا یا تومبی سے یا لکڑی کی دوری سے, یہ اس وقت عرب کے اندر یہ لکڑی کے برتن ہوا کرتے تھے, اور عرب جو سہل عرب اس کے اندر شرابیں بنایا کرتے تھے. یہ برتن جس طرح ہمارے مختلف برتن ہوتے ہیں نا, پلیٹ ہوگی, جگ ہو گیا, اس طرح مختلف برتن ہیں استعمال کرنے کے لیے, تو اہل عرب شراب کے لیے برتن استعمال کیا کرتے تھے. ٹھیلیا ہو گیا, تومبی ہو گئی, لکڑی کی دوری ہو گئی, یا تارکول کے پیالے میں شراب ڈال کر پیتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے پہلے 4 باتیں بتائی ہیں ان پر تم نے عمل کرنا ہے اور ان 4 باتوں سے رکنا ہے, یعنی ان کو استعمال نہیں کرنا, یہ تمہارے لیے حرام ہے. اب یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حرام کیوں کر دیا گیا, حالانکہ وہ تھے تو برتن ہی نہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اس لیے یہ 4 برتن کیے کہ کہیں یہ اہل عرب جب ان برتنوں کو استعمال کریں گے, کہ جب وہ استعمال کریں گے کہیں اس طرح نہ ہو کہ ان کو دوبارہ شراب یاد آ جائے, کیونکہ شراب تو حرام ہو چکی تھی. تو جو برتن شراب کے لیے استعمال کیا کرتے تھے ان نے استعمال کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو یہ حکم اس وقت تھا, بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا, منع کر دیا گیا, ٹھیک ہے جی اب تم وہ برتن استعمال کر سکتے ہو. یہ اس وقت مخصوص وقت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ 4 برتن استعمال کرنا تمہارے لیے حرام ہے. وہ اس لیے کہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ یہ برتن استعمال کریں اہل عرب اور دوبارہ انہیں وہ پرانا دور یاد آ جائے, شراب یاد آ جائے اور یہ شراب پینا شروع کر دیں, اس لیے انہیں ان سے منع کیا گیا. پھر آگے حدیث پاک ہے, مان عبادہ اور عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تزفوا ولا تقتلوا ولا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له من أصحاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن أشاء عاقبته فعايعناه على ذلك متفق عليه. اب یہ حدیث پاک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ کے آس پاس صحابہ کی جماعت بھی تھی، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حکم فرمایا کہ آپ کے آس پاس صحابہ کی جماعت تھی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ تم مجھ سے بیعت کرو اس بات پہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں کرنا، اور نہ تم نے چوری کرنی ہے، نہ تم نے زنا کرنی ہے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے، اور اپنے سامنے کھڑا ہوا بہتان لگانا ہے، اور کسی اچھی بات میں نافرمانی نہیں کرنا، اور تم میں سے جو وفائے عہد کرے گا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان میں سے کچھ اور کر بیٹھے وہ دنیا میں سزا پا لے تو وہ سزا کفارہ ہے، اور جو ان میں سے کچھ کر لے پھر رب اس کی پردہ پوشی کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو وہ سزا دے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میرے ساتھ اس بات میں بیعت کرو کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ تم نے چوری کرنی ہے، نہ تم نے زنا کرنا ہے، اور نہ ہی تم نے کوئی قتل کرنا ہے کسی کو، اور نہ ہی تم نے کسی پر بہتان لگانا ہے، نہ ہی تم نے کسی پر بہتان لگانا ہے، اور نہ ہی کسی بات میں تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنی ہے، اور جو تم اگر اس بات پہ پکے رہو گے، اپنا وعدہ پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، اور اگر تم نے ان میں کوئی گڑبڑ کر دی، خرابی کر دی، یا کوئی غلط کام سرزد ہو گیا تم سے، تو اگر تم اس کام کرنے کے بعد، غلط کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی دنیا میں، تو یہ تو اس کام کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا نہ دی، اس عیب کی، اس گناہ کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ نے، تو اب یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، قیامت کے دن چاہے تو وہ بندے کو معاف کر دے، چاہے تو وہ بندے کو سزا دے، چاہے تو وہ بندے کو معاف کر دے، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے، چاہے تو وہ جو سب بندے کو جو سب وہ اس کو سزا دے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور حج کرنے کا حکم دیا، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، پھر ہم بھی ان احکامات پر صحیح عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کر سکتے ہیں، صحیح عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان میں کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں گے، معافی مانگیں گے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بندے کو فوراً معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اس زمین پر جو سب سے بڑا گناہ گار ہے نا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، جو سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ فلاں راستے پہ، جنگل کے راستے میں کھڑے ہو جانا، جو سب سے پہلے گزرے گا وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ چلے گئے، وہ راستے پر کھڑے ہو گئے اور دیکھا کہ ایک شخص گزرا، اس نے اپنا چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے، وہ گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کریم اللہ، یہ اس پورے روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے، پورے روئے زمین پر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے واپس، پھر آپ نے عرض کی، مولا میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر تیرا سب سے بڑا نیک بندہ کون سا ہے، سب سے نیک بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اسی جگہ آ جانا، جو سب سے پہلے گزرے گا وہ سب سے بڑا نیک ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کے وقت آ گئے، راستے پر کھڑے ہوئے، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص گزرا جو صبح گزرا تھا، وہ واپس آ رہا ہے، اس نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا نیک بندہ یہی ہے۔ بڑے حیران ہوئے، مولا میں نے صبح کہا تھا کہ سب سے بڑا گناہ گار دیکھنا چاہتا ہوں، چلو گناہ گار تو یہ تھا، اور جب میں نے یہ خواہش ظاہر
رحمہ اللہ، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جب بندہ صبح گزرا تھا نا تیرے سامنے سے، واقعی گناہ گار تھا، اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ گار تھا۔ جب یہ جنگل کے اندر گیا نا تو اس کے بیٹے نے جنگل کو دیکھا، چھوٹا بیٹا اس نے اٹھایا ہوا تھا، بیٹے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ابا جان یہ جنگل کتنا بڑا ہے، کیا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ کیا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو ابا نے اس کے والد نے کہا کہ ہاں اس سے بڑی چیز ہے۔ ابا جان وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اس سے بڑے یہ پہاڑ ہیں، اس سے بڑے یہ جنگل، اس جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں۔ ابا جان اس جنگل ہے، ان پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ ہاں بیٹے یہ جو زمین ہے نا ان پہاڑوں سے بھی بڑی ہے، ان پہاڑوں سے بھی بڑی ہے۔ اچھا ابا جان اتنے بڑی زمین ہے، اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اب اس کے والد نے کہا کہ ہاں اے بیٹے یہ جو آسمان ہے نا یہ اس سے بھی بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اچھا ابا جان اتنے بڑے آسمان ہیں؟ تو اب اس کا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان اس آسمانوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ اب اس کا والد وہ کہتا ہے کہ بیٹے ہاں ایک چیز ہے جو ان آسمانوں سے کوئی بڑے ہیں۔ ابا جان وہ کیا ہے؟ تو وہ اس کا باپ کہتا ہے کہ اے بیٹے تیرے باپ کے گناہ اس آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا نا کہ اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ جی اب پہاڑ سے بھی کوئی بڑی چیز، زمین سے بھی کوئی بڑی چیز، آسمان سے کوئی بڑی چیز ابا جان؟ ہاں جی ہے۔ جی وہ کیا ہے؟ اے بیٹے تیرے باپ کے گناہ، تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ اب بیٹے کا سوال اگلا سنیے، بیٹا کہتا کہ ابا جان کیا ان گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ کیا ان گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ اب جب باپ نے یہ بات سنی نا اب اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اب اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہتا کہ بیٹا ہاں ایک چیز ہے، ایک چیز ہے۔ ابا جان بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ تو اب وہ شخص کہتا ہے کہ اے بیٹے تیرے باپ کے گناہوں سے تیرے رب کی رحمت وسیع ہے، تیرے باپ کے گناہوں سے تیرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ اب جب اس نے یہ اعتراف کیا نا میرے گناہ کم ہیں اس کی رحمت بڑی ہے، اے موسیٰ تو خود ہی بتا کہ جو یہ اعتراف کر لے، یہ مان لے کہ میرے گناہ تھوڑے ہیں اس کی رحمت وسیع ہے، تو پھر میں اس کے گناہ معاف کیوں نہ کرتا، میں اس کے گناہ معاف کیوں نہ کرتا؟ بلکہ اے موسیٰ میں نے اس کے گناہ معاف ہی نہیں کیے بلکہ اس کے جتنے گناہ تھے وہ سب کے سب میں نے نیکیوں میں بدل دیے، سب کے سب میں نے نیکیوں میں بدل دیے۔ تو اس لیے جو صبح جا رہا تھا وہ سب سے بڑا گناہ گار تھا، جب جنگل سے واپس آ رہا ہے تو سب سے بڑا نیک بن کر رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ میرے گناہ تھوڑے ہیں اس رب کی رحمت وسیع ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ عالیہ پدری شریف۔ اب اس بندے نے یہ تسلیم کر لیا کہ میرے گناہ تھوڑے ہیں اس رب کی رحمت وسیع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بس جب تم آگے میرے دربار میں اپنے آپ کو جھکا لیا، اپنے آپ کے اندر شرمندگی پیدا کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس آنسو بعد میں نکلتا ہے، میں گناہ پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ آنسو بعد میں نکلتا ہے، میں گناہ پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے محترم سامعین کرام ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور جب ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے مولا ہم نے کیا اور تمہیں معاف کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرم کے جھنڈے
لگے ہوئے ہیں نبی کا صدقہ علی کا صدقہ